ناظرین، تبوک مدینہ اور شام کے درمیان ایک مقام کا نام ہے جو مدینے سے 14 منزل دور ہے۔ بعض مورخین کا قول ہے کہ تبوک ایک قلعے کا نام ہے اور بعض کا قول ہے کہ تبوک ایک چشمے کا نام ہے۔ ممکن ہے یہ سب باتیں موجود ہوں۔ یہ غزوہ سخت قحط کے دنوں میں ہوا۔ طویل سفر، ہوا گرم، سواری کم اور کھانے پینے کی تکلیف، لشکر کی تعداد بہت زیادہ۔ اس لیے اس غزوے میں مسلمانوں کو بڑی تنگی اور تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہی وجہ ہے کہ اس غزوے کو جیش الاسرا یعنی تنگ دستی کا لشکر بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح چونکہ منافقوں کو اس غزوے میں بڑی شرمندگی اور شرمساری اٹھانی پڑی، اس وجہ سے اس کا ایک نام غزوہ فاضحہ یعنی رسوا کرنے والا غزوہ بھی ہے۔ ناظرین، بات کریں لشکر اسلام کی روانگی کے بارے میں تو اس پر تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ اس غزوے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب 9 ہجری بمطابق 630 عیسوی جمعرات کے دن روانہ ہوئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 30,000 جانثار غلاموں کے ساتھ مدینے سے روانہ ہوئے۔ عرب کا غسانی خاندان جو کیسر روم کے زیر اثر ملک شام پر حکومت کرتا تھا، چونکہ وہ عیسائی تھا اس لیے کیسر روم نے اس کو اپنا اعلیٰ کار بنا کر مدینے پر فوج کشی کا عزم کر لیا۔ چنانچہ ملک شام کے جو سوداگر روغن زیتون بیچنے مدینے آیا کرتے تھے، انہوں نے خبر دی کہ کیسر روم کی حکومت نے ملک شام میں بہت بڑی فوج جمع کر دی ہے، اور اس فوج میں رومیوں کے علاوہ قبائل الخمو، جذام اور غسان کے تمام عرب بھی شامل ہیں۔ ان خبروں کا تمام عرب میں ہر طرف چرچا تھا، اور رومیوں کے اسلام دشمنی کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں تھی، اس لیے ان خبروں کو غلط سمجھ کر نظر انداز کرنے کی بھی کوئی وجہ نہیں تھی۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فوج کی تیاری کا حکم دے دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 30,000 کا لشکر ساتھ لے کر تبوک کے لیے روانہ ہوئے اور مدینے کا نظم و نسق چلانے کے لیے علی المرتضیٰ کو اپنا خلیفہ مقرر فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک کے قریب میں پہنچے تو ارشاد فرمایا کہ انشاءاللہ تعالیٰ کل تم لوگ تبوک کے چشمے پر پہنچو گے اور سورج بلند ہونے کے بعد پہنچو گے، لیکن کوئی شخص وہاں پہنچے تو پانی کو ہاتھ نہ لگائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں پہنچے تو جوتے کے تسمے کے برابر اس میں ایک پانی کی دھار بہہ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے تھوڑا سا پانی منگا کر ہاتھ منہ دھویا اور اس پانی میں کلی فرمائی، پھر حکم دیا کہ اس پانی کو چشمے میں انڈیل دو۔ لوگوں نے جب اس پانی کو چشمے میں ڈالا تو چشمے سے زوردار پانی کی موٹی دھار بہنے لگی، اور 30,000 کا لشکر اور تمام جانور اس چشمے کے پانی سے سیراب ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبوک میں پہنچ کر لشکر کو پڑاؤ کا حکم دیا، مگر دور دور تک رومی لشکروں کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ واقعہ یہ ہوا کہ جب رومیوں کے جاسوسوں نے کیسر کو خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کر تبوک میں آ رہے ہیں، تو رومیوں کے دلوں پر اس قدر ہیبت چھا گئی کہ وہ جنگ سے ہمت ہار گئے اور اپنے گھروں سے باہر نہ نکل سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 دن تبوک میں قیام فرمایا اور اطراف و جوانب میں افواج الہی کا جلال دکھا کر اور کفار کے دلوں پر اسلام کا رعب بٹھا کر مدینہ واپس تشریف لائے، اور تبوک میں کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ ناظرین، غزوہ تبوک میں جہاد کی شرکت سے رہ جانے والے صحابی کی دل کو ہلا دینے والی سچی داستان کہ جب حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بے انتہا دلچسپ اور رکت آمیز ہے۔ یہ انہوں نے اس وقت خود ہی بیان فرمایا جب بوڑھے اور بینائی سے محروم ہو چکے تھے۔ فرماتے ہیں، میرا واقعہ یہ ہے کہ جس زمانے میں شرکت تبوک سے پیچھے رہ گیا، اس وقت میں انتہائی خوشحالی میں تھا۔ اس سے پہلے 2 سواریاں میرے پاس کبھی جمع نہیں ہوئی تھیں، اور اس جنگ میں تو 2 سواریاں بھی میں نے خرید رکھی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی جنگ کا ارادہ فرماتے تو عام طور پر اس خبر کو پھیلنے نہ دیتے۔ جب یہ جنگ ہوئی تو سخت گرمی کا زمانہ تھا، دور دراز اور جنگلوں کا سفر درپیش تھا، اور کثیر التعداد دشمن سے سامنا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امور میں مسلمانوں کو آزاد کر رکھا تھا کہ جس طرح چاہیں دشمن کے مقابلے کی تیاری کر لیں، اور اپنا ارادہ مسلمانوں پر ظاہر فرما دیا تھا،
اور مسلمان آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس کثیر تعداد میں تھے کہ ان کا اندراج رجسٹر پر نہ ہو سکتا تھا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بہت کم ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کی غیر حاضری کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہو سکتا تھا، بلکہ گمان تھا کہ کثرت لشکر کی وجہ سے غائب رہنے کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم بھی نہ ہو سکے گا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی علم نہ ہو جائے۔ یہ لڑائی جس وقت ہوئی وہ زمانہ پھلوں کے پکنے کا تھا، سایہ گستری، بار آوری اور خنکی کا موسم تھا۔ ایسے زمانے میں میری طبیعت آرام طلبی اور راحت گیری کی طرف بہت مائل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور مسلمانوں نے تیاریاں شروع کر دیں۔ میں صبح اٹھ کر جہاد کی تیاری کے لیے باہر نکلتا، لیکن خالی ہاتھ واپس ہوتا۔ تیاری اور اسباب سفر کی خریداری وغیرہ کچھ نہ کرتا۔ دل بہلا لیتا کہ جب میں چاہوں گا دم بھر میں تیاری کر لوں گا۔ دن گزرتے چلے گئے، لوگوں نے تیاریاں مکمل کر لی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھ مسلمان جہاد کے لیے روانہ ہو گئے۔ میں نے دل میں کہا کہ 1-2 دن بعد تیاری کر کے میں بھی مل جاؤں گا۔ اس عرصے میں مسلمانوں کا لشکر بہت دور جا چکا تھا۔ میں تیاری کے لیے باہر نکلا، لیکن پھر بغیر تیاری کے واپس آ گیا، حتیٰ کہ ہر روز یہی ہوتا رہا۔ دن نکل گئے، لشکر تبوک پہنچ گیا۔ اب میں نے کوچ کا ارادہ کر لیا کہ جلدی سے پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شامل ہو جاؤں۔ کاش اب بھی کوچ کر جاتا، لیکن آخرکار یہ بھی نہ ہو سکا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد جب کبھی میں بازار میں نکلتا تو مجھے دیکھ کر بڑا دکھ ہوتا کہ جو مسلمان نظر آتا ہے اس پر یا تو نفاق کی پھٹکار نظر آتی ہے یا ایسے مسلمان دکھائی دیتے ہیں جو واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے معذور لنگڑے لولے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک پہنچ چکے تو مجھے یاد فرمایا اور پوچھا کعب بن مالک کیا کر رہا ہے؟ تو بنی سلمہ کے ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو خوش عیشی اور آرام طلبی نے مدینے ہی میں روک لیا ہے۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم نے غلط خیال قائم کیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں تو بھلائی اور نیکی کی سوا کچھ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر خاموش رہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک سے واپس تشریف لانے لگے تو میں سخت پریشان تھا کہ اب کیا کروں۔ میں غلط ہیلے سوچنے لگا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطاب سے محفوظ رہ سکوں۔ چنانچہ ہر ایک سے رائے لینے لگا، اور جب معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے ہیں تو اب غلط سوچ و بچار سے دستبردار ہو گیا۔ اب میں نے اچھی طرح معلوم کر لیا کہ میں کسی طرح بھی نہیں بچ سکتا، چنانچہ میں نے سچ سچ کہنے کا ارادہ کر لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر سے واپس آئے تو سب سے پہلے مسجد گئے، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر لوگوں کے ساتھ مجلس کی۔ اب جنگ میں شریک نہ ہونے والے آ کر عذرت و معذرت کرنے لگے اور قسمیں کھانے لگے۔ ایسے لوگوں کی تعداد 80 سے کچھ اوپر تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحکم ظاہر ان کی بات قبول کیے جا رہے تھے اور ان کی کوتاہیوں کے لیے طلب مغفرت کر رہے تھے۔ میری باری آئی، میں نے آ کر سلام عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہاں آؤ۔ میں سامنے جا بیٹھا۔ مجھ سے فرمایا، تم کیوں رکے رہے؟ کیا تم نے تیاری جہاد کے لیے خریداری نہیں کر لی تھی؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی اور سے بات کرتا تو صاف صاف بری ہو جاتا، کیونکہ مجھے بحث و تکرار اور معذرت کرنا خوب آتا ہے، لیکن اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ اس وقت تو جھوٹی بات بنا کر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کر لوں گا، لیکن بہت جلد ہی اللہ آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا، اور اگر میں سچ سچ کہہ دیا تو حسین عاقبت کی مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے امید ہو سکتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم میں کوئی معقول عذر نہیں رکھتا تھا، میرے پاس عدم شرکت جنگ کا در حقیقت کوئی ہیلہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہ تو سچ کہتا ہے، اچھا اب تم چلے جاؤ اور انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں کیا حکم فرماتا ہے۔ چنانچہ میں چلا گیا۔ بنی سلمہ کے لوگ بھی میرے ساتھ اٹھتے اور ساتھ ہو لیے اور کہنے لگے، اللہ کی قسم ہم نے تمہیں پہلے کوئی خطا کرتے نہیں دیکھا، دوسرے لوگوں نے جیسے عذرات پیش کر دیے، تم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کچھ بھی عذر نہیں کیا۔
ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسروں کے لیے جیسے استغفار کیا تھا، تمہارے لیے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ استغفار کافی ہوتا۔ غرض کے لوگوں نے اس بات پر اس قدر زور دیا کہ میں نے ایک بار یہ ارادہ کی کر لیا کہ پھر واپس آ جاؤں اور کوئی عذر تراش دوں، لیکن میں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ میری طرح کیا کسی اور کی بھی صورتحال ہے؟ کہاں ہاں، تمہاری طرح کے اور دو آدمی ہیں جنہوں نے سچ سچ کہہ دیا ہے۔ میں نے پوچھا وہ کون ہے؟ کہا گیا مرارہ بن الربی اور حلال بن امیہ۔ کہا گیا دونوں مرد صالح ہیں، بدر میں شریک تھے، اب میرے سامنے ان کا نقش قدم تھا، اس لیے میں دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہ گیا۔ اب معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تینوں سے سلام کلام کرنے سے لوگوں کو ممانعت کر دی اور لوگوں نے ہمارا بالکل بائیکاٹ کر دیا، اور ہم ایسے بدل گئے کہ زمین پر رہنا ہمیں بوجھ معلوم ہونے لگا۔ ہم پر اس طرح کے تعلقات کے 50 دن گزر گئے۔ ان دونوں نے تو منہ چھپا کر خانہ نشینی ہی اختیار کر لی۔ روتے پیٹتے رہے، میں ذرا سخت مزاج تھا، قوت برداشت تھی، جا کر جماعت کے ساتھ برابر نماز پڑھتا تھا، بازاروں میں گھومتا تھا، لیکن مجھ سے کوئی بولتا نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما رہے تھے، میں سلام کرتا اور دیکھتا کہ جواب سلام کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹ ہلتے کہ نہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہی نماز پڑھ لیتا، کنکھیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا۔ میں نماز پڑھنے لگتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے دیکھتے، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہو جاتا تو نظر پھیر لیتے۔ جب اس بائیکاٹ کی مدت لمبی ہوتی گئی تو میں ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کی دیوار پھلانگ کر ان کے یہاں گیا۔ وہ میرے چچا زاد بھائی تھے، میں انہیں بہت چاہتا تھا، سلام کیا، واللہ انہوں نے جواب نہ دیا۔ میں نے کہا اے ابو قتادہ، تمہیں اللہ کی قسم کیا تم نہیں جانتے میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوست رکھتا ہوں؟ وہ سن کر خاموش ہو گئے۔ میں نے اللہ کی قسم دے کر بات کی، پھر کچھ نہ بولے۔ میں نے پھر قسم دی، کچھ بھی نہیں کہا، لیکن انجان پن سے بولے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، پھر دیوار پھاند کر واپس ہو گیا۔ ایک دن بازار مدینے میں گھوم رہا تھا کہ شام کا ایک کپتی جو مدینے کے بازار میں کھانے کی کچھ چیزیں بیچ رہا تھا، لوگوں سے کہنے لگا کہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی پتہ دے۔ لوگوں نے میری طرف اشارہ کر دیا، وہ میرے پاس آیا اور شاہ غسان کا ایک مکتوب میرے حوالے کیا۔ چونکہ میں پڑھا لکھا تھا تو خط کو پڑھنے لگا۔ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ تمہارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم پر سختی کی ہے۔ اللہ نے تمہیں کوئی معمولی آدمی تو نہیں بنایا ہے، تم کوئی گرے پڑے نہیں ہو، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں نواز دیں گے۔ میں نے یہ پڑھ کر کہا میرے اللہ، یہ تو نئی مصیبت آ پڑی ہے۔ میں نے اس مکتوب کو آگ میں جھونک دیا، اور جب 50 میں 40 دن گزر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قاصد میرے پاس آیا اور کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ میں اپنی عورت سے علیحدہ ہو جاؤں۔ میں نے پوچھا کیا حکم ہے کہ طلاق دوں؟ کہا نہیں، صرف الگ رہو، قربت نہ کرنا، کہ دوسرے دونوں کے بارے میں بھی یہی حکم ہوا۔ چنانچہ میں نے اپنی عورت سے کہہ دیا کہ میکے چلی جاؤ حتیٰ کہ اللہ کا حکم پہنچے۔ حلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حلال ایک شیخ ضعیف ہے، اس کی خدمت کے لیے کوئی آدمی نہیں، اگر میں ان کی خدمت میں لگی رہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نامنظور تو نہ کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، لیکن وہ تم سے قربت نہ کرنے لگے، اس غریب کو تو ہلنا جلنا مشکل ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضی کے دن سے آج تک لگاتار روتا رہتا ہے۔ میرے گھر والوں میں سے ایک نے کہا تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی بیوی سے خدمت لینے کی اجازت حاصل کر لو، جیسے کہ حلال کو اجازت مل گئی۔ میں نے کہا اللہ کی قسم، میں اس بات کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست نہ کروں گا، نہ معلوم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرمائیں گے۔ میں نوجوان آدمی ہوں، مجھے کسی سے درخواست لینے کی ضرورت نہیں۔
اب ہم نے مزید 10 دن گزارے اور لوگوں کے قطع تعلق کو 50 دن گزر گئے۔ 50ویں دن کی صبح اپنے گھر کی چھت پر صبح کی نماز پڑھ کر میں اس حال میں بیٹھا ہوا تھا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں فرمایا ہے، یعنی میری جان مجھ پر بھاری معلوم ہو رہی تھی۔ یہ وسیع دنیا مجھے تنگ محسوس ہو رہی تھی کہ صلح پہاڑی پر سے ایک پکارنے والے کی آواز میرے کان میں پڑی کہ وہ بلند آواز میں چیخ رہا تھا کہ اے کعب بن مالک، خوش ہو جاؤ۔ یہ سنتے ہی میں سجدے میں گر پڑا اور سمجھ گیا کہ اللہ نے میری توبہ قبول کر لی۔ مصیبت کا زمانہ گزر گیا۔ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطلاع سنا دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کی توبہ قبول کر لی ہے۔ لوگ ہمیں خوشخبری دینے کے لیے دوڑے اور دونوں کے پاس بھی گئے، اور میرے پاس بھی ایک سوار تیز گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا، لیکن پہاڑی پر چڑھ کر آواز دینے والا زیادہ کامیاب رہا کہ جلد تر مجھ پر خبر مل گئی، کیونکہ گھوڑے کی رفتار سے آواز کی رفتار تیز تر ہو جاتی ہے۔ چنانچہ جب وہ شخص مجھ سے ملا جس کی آواز میں نے سنی تھی تو اس خوشخبری دینے کے صلے میں اپنے کپڑے اتار کر میں نے اسے پہنا دیے۔ واللہ میرے پاس اس وقت دوسرا جوڑا نہیں تھا۔ میں نے اپنے مستعار تیار شدہ کپڑے لے کر پہن لیے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانے کے ارادے سے نکلا۔ لوگ مجھے راہ میں جوک در جوک ملتے اور مبارکباد دیتے جاتے۔ میں مسجد میں داخل ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی طلحہ بن عبید اللہ دوڑ پڑے، مجھ سے مصافحہ کر کے مبارکباد دی۔ مہاجرین میں سے کسی نے ان کے سوا یہ اقدام نہ کیا۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خلوص کو کبھی فراموش نہیں کیا۔ میں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک اٹھا، کہنے لگے خوش ہو جاؤ، جب سے تم پیدا ہوئے ایسی خوشی کا دن تم پر نہ آیا ہوگا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بشارت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ فرمانے لگے اللہ کی طرف سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک چمک اٹھتا تھا، گویا چاند کا ٹکڑا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی آپ کے چہرے مبارک ہی سے ظاہر ہو جاتی۔ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری قبولیت توبہ کی یہ برکت ہونی چاہیے کہ میں اپنا سارا مال و متاع اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں لٹا دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں کرو، کچھ رکھو اور کچھ صدقہ کر دو، یہی بہتر صورت ہے۔ میں نے کہا خیبر سے جو حصہ مجھے ملا تھا وہ میں اپنے لیے رکھ لیتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سچائی کی برکتوں کے سبب اللہ نے مجھے نجات بخشی۔ اللہ کی قسم، میں نے جب سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راست گئی کی پھر کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ آئندہ بھی کبھی مجھ سے جھوٹ نہ بلوائے۔ اللہ تعالی ہم کو بھی سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔